أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سادہ پانی رکھ دیں. ایک زمانہ تھا کہ عورت کو اس کا جائز مقام نہیں دیا جاتا تھا. مسلمانوں میں بھی باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عورت کے حقوق قائم کرتا ہے، اس کا مقام ایسا تھا کہ مثلاً ایک بیوی کی حیثیت جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسی تھی کہ اسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. بلکہ اب بھی بعض ممالک میں، مسلمان ممالک میں اور تیسری دنیا کے ممالک میں، غریب ملکوں میں، چاہے مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض معاشروں اور خاندانوں میں بالکل ایک حقیر سی چیز عورت کو سمجھا جاتا ہے. مغرب جو آج عورت کی آزادی کا علمبردار بنا پھرتا ہے، یہاں بھی چند دہائیاں پہلے تک عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آج عورت کے حقوق کا نعرہ لگایا جاتا ہے. آج بھی بعض اہم کام مغرب کے تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ عورت کو نہیں دینا چاہتے. مثلاً امریکہ میں صدارتی امیدوار کے لیے جو امیدوار کھڑے ہوئے ان میں ایک عورت بھی تھی، اور اس کے خلاف بھی یہ عذر پیش کیا جاتا رہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی صدر ایک عورت بن جائے. گو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے بعد میں بہت کوششیں کی گئیں، پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن حقیقت میں ایک بہت بڑا طبقہ وہاں کے لوگوں کا بھی اس بات کے خلاف ہے کہ امریکہ میں عورت کبھی صدر بنے. اب بظاہر امریکہ بڑا ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے اور شہری آزادی اور حقوق کے بارے میں بڑے کھلے دل و دماغ کا مالک کہلاتا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکا کہ عورت وہاں کی صدر بن سکے، حکومت کی سربراہ بن سکے. اسلام کی تعلیم تو کھلی ہے. اسلام کی تعلیم میں تو عورت پر بعض کاموں کی پابندیاں ہیں. اس لیے نہیں
کہ یہ کام وہ کر نہیں سکتی یا اس کے حقوق سلب کیے جائیں، بلکہ اس لیے کہ خدا تعالی نے مرد اور عورت کے کاموں میں تقسیم کر دی ہے کہ یہ کام مرد نے کرنے ہیں اور یہ کام عورت نے کرنے ہیں، لیکن حقوق کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ اگر اسلام سے پہلے کی جو عرب معاشرہ تھا اس کی تاریخ ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ظالمانہ سلوک عورت سے کیا جاتا تھا۔ وہی ظالمانہ سلوک کچھ دہائیاں پہلے مغرب میں بھی عورت سے کیا جاتا تھا، بلکہ اب بھی جب موقع ملتا ہے تو کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں گھریلو ناچاتیاں اور طلاقوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بیوی کی حیثیت سے تو عورت اس عرب معاشرے میں بہت سے حقوق سے محروم تھی، لیکن بیٹی کی حیثیت سے بھی بعض قبیلے اور لوگ ایسے تھے جو اس سے بہت برا سلوک کرتے تھے، اور ایسے سلوک کے نظارے پیش ہوتے ہیں تاریخ میں کہ جو رونگٹے کھڑے کرنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان حقوق کو قائم کیا، عورتوں کا جو حق ورثہ ہے اس کو قائم فرمایا، ان کو برابری کے حقوق دلوائے۔ آج نئی نسل کو شاید یہ سمجھ نہ آئے، اور بہت سارے نئے آنے والوں کو بھی سمجھ نہ آئے کہ اس بنیادی حقوق سے محرومی کس طرح ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عربوں کے جو رسم و رواج تھے ان کو بھی میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ بعض قبیلوں میں دستور تھا کہ بیوہ عورت جو ہے وہ فوت شدہ خاوند کی وراثت کا درجہ رکھتی تھی، اور باقی جائیداد کی طرح وہ بھی قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کی جاتی تھی، اور ستیلا بیٹا تک جو تھے اس کے حقدار ہوتے تھے، ان کو وراثت میں بانٹی جاتی تھی۔ پھر اس ستیلے بیٹے کی مرضی ہے، چاہے تو خود اس سے شادی کر لے، چاہے ویسے رکھ لے، اور اگر خود شادی نہیں کرنی تو پھر کسی اور سے اپنی مرضی سے، نہ کہ عورت کی مرضی سے، جہاں وہ بیٹا چاہتا تھا شادی کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سخت مناہی فرمائی ہے، اس بات کی کہ کیونکہ وہ عورتیں جو تمہاری ستیلی مائیں ہیں، تمہارے باپوں کی بیویاں ہیں، اس لیے وہ تمہاری مائیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ تم پر حرام ہیں۔ اور یقیناً یہ فعل انتہائی گندا اور غصہ دلانے والا ہے اور بہت بری رسم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات دیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، پس جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں تو پھر وہ عورتیں اپنے متعلق معروف کے مطابق جو بھی کریں اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ بس یہاں عورت کو آزادی دی گئی ہے اس آیت میں کہ خاوند کی وفات کے بعد عدت کا وقت گزر جانے پر وہ شادی کا فیصلہ کرے، اور پھر فرمایا کہ رشتہ دار اور عزیز جو ہیں